قالوا انؤمن كما آمن السفهاء صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمامی حضرات محبت نال مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئیں۔ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئی کہ پابند نشیمن ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی دے فضل دے نال اساں سارے ایصال ثواب دی بزم وچ حاضر ہیں۔ حضرت مولانا قاری منور صاحب نے کو حکم فرمائے، ایصال ثواب دا جڑا پروگرام ہوندے اصل مقصد یہ ہے کہ دین اسلام دا پیغام پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی اساں سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ او عمل دا جڑا ثواب ہے یا اسلام دا پیغام پہنچاون دا جڑا ثواب ہے، او مرحومہ کو ایصال کی توجہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس دے وچ ارشاد فرمائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا جب ان سے کہا جائے ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ آگے منافقین نے کہا، قرآن فرماتا ہے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہنے لگے کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا کہ ان کے ایمان جیسا ایمان ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور دوسری طرف منافقین نے انہیں بے وقوف کہا۔ آیا ان کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے منافق انہیں معاذ اللہ بے وقوف کہنے لگے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرما کے اللہ تعالی نے فرمایا ایسے ایمان لاؤ قیامت تک اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں میرا ایمان قبول ہو جائے تو وہ پھر ایسے ایمان لائے جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا وہ عمل کون سا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بڑا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا ایمان ایسے لانا ہے، اور منافقین نے اسی عمل کو بے وقوفی کہا۔ یہ پہلے پارے کی آیت مبارکہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ شریف میں دو بھائی رہتے تھے، ایک کا نام تھا محیصہ اور چھوٹے کا نام تھا حمیصہ۔ جو چھوٹا بھائی تھا حمیصہ، یہ دونوں یہودی تھے۔ چھوٹے نے پہلے کلمہ پڑھ لیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو یہودیوں کا سربراہ تھا کعب بن اشرف، وہ محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، بے ادب تھا انتہا درجے کا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ کعب بن اشرف کا سر کاٹ کے آنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔
ان میں یہ حضرت حمیسہ کی بھی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے بھی جا کے اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت حمیسہ گئے، جا کے کعب بن اشرف کا سر کاٹ دیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، بات پھیل گئی کہ حضرت حمیسہ نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ اب جو بڑا بھائی تھا نا، جب یہ گھر آئے، جو بڑا بھائی تھا نا محیصہ، ابھی وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ اپنے نبی کے کہنے پر جس کا سر کاٹ کے آئے ہو، جانتے ہو کون تھا؟ انہوں نے کہا جی بتاؤ کون تھا؟ وہ کہنے لگا وہ ہمارا محسن تھا، ہمارا باپ تو پہلے فوت ہو گیا، یہ تمہارے جسم کے اندر جو چربی ہے نا، یہ اس کے پیسوں کی وجہ سے ہے، تم کیسے انسان ہو؟ اپنے نبی کے کہنے پر اپنے محسن کا سر کاٹ کے آئے، تم نے غور بھی نہیں کیا کہ اس کے ہم پر احسانات ہیں؟ حضرت حمیسہ چھوٹے بھائی نے نا بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا میں اس بات کا جواب تنہائی میں نہیں دینا چاہتا، باہر نکل کے کھلے میدان میں اس کا جواب دوں گا۔ انہوں نے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑا، باہر لائے، مسجد نبوی شریف کے سامنے ایک پلاٹ تھا، محبوب علیہ السلام کے غلام وہاں موجود تھے، حضرت حمیسہ لائے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر، انہوں نے کہا میرے محبوب کے غلاموں سنو، یہ میری ماں جایا مجھے کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے نبی کے کہنے پر جس کو قتل کیا وہ ہمارا محسن تھا، لہٰذا تم نے غلط کیا ہے۔ میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے فرمایا اس یہودی کے قتل کا، میں نے اس کو قتل کر دیا، اگر میرے محبوب فرمائے کہ اس ماں جائے کو قتل کرو، واللہ بخدا میں اس کا بھی سر کاٹ دوں گا۔ لوگ سن کے حیران رہ گئے، وہ یہودی بھی کہنے لگے اور منافق بھی، انہوں نے کہا تم پاگل ہو، تم بھائی کے قتل کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر میرے محبوب کی بات آ جائے تو میں بھائی کا بھی سر کاٹ دوں گا۔ اب انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، یہ تو بے وقوف ہے، لیکن قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک اگر کوئی چاہتا ہو ایمان قابل قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر ایمان ایسے لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لے گئے۔ جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جن کو حضور نے امین الامہ کہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ امین الامہ ہے، امت کی امین، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں ایک سر کاٹ کے لے آئے، ادھر کر توجہ میری طرف، ایک سر کاٹ کے لے آئے، نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں پھینکا، حضور نے فرمایا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ خون ٹپک رہا تھا، عرض کی حضور یہ میرے باپ کا سر ہے۔ فرمایا تم نے باپ کو قتل کر دیا؟ سونے مسلمان، آج مجھے اور آپ کو نماز نصیب نہیں ہے نا، وجہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا خرچہ جو نہیں ہوا دین اسلام پر، اسلام سے منہ پھیر کے ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی، جنہوں نے خرچہ کیا، جنہوں نے قربانی دی اسلام کے لیے، اصل قدر تو انہوں نے کی ہے نا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو عبیدہ اپنے باپ کا سر کاٹ دیا، عرض کی میرے آقا باپ تھا تو اوقات میں رہتا نا، آپ کے مقابلے میں کیوں آیا؟ نہیں سمجھے آپ؟ فرمایا آپ کے مقابلے میں کیوں آیا ہے؟ آپ کے مقابلے میں جو آ جائے باپ بھی ہوگا تو کاٹ دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک آنے والے ایمان ایسے لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کے لیے حضور کی محبت میں آقا کریم علیہ السلام کا دشمن سمجھ کر اپنے باپ کا سر کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان ایسے لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ معیار ایمان یہ بنا دیا گیا۔ کچھ یہود و نصارہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، عیسائی اور یہودی، انہوں نے کہا معیار جو ہے نا وہ یہودیت اور عیسائیت ہے، کونو ہودن او نصارہ تہتدو، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، محبوب کے صحابہ سے خطاب ہوا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر یہ لوگ قیامت تک آنے والے ایسے ایمان لائیں جیسے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو ضرور یہ ہدایت پائیں گے۔ یعنی ہدایت کا معیار صرف ایک ہے، وہ ہے محبوب علیہ السلام کے صحابہ اور حضور کی آل۔
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानद है, तुम इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे तो हिदायत पाओगे। और आल के बारे में फरमाया मैं तुम्हारे सामने दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। इसमें दो रिवायात है, एक फरमाया कुरान, दूसरा फरमाया मेरी सुन्नत। एक और रिवायत में फरमाया एक कुरान, दूसरा मेरी आल, जो इनके साथ मुत्तसिल रहेगा क़यामत तक हिदायत पाएगा। मेरे ईमान यही कुछ है। और मुनाफिकीन ने इनके अमल को बेवकूफी कहा। और इनका मिजाज क्या था? जब यजीदी फौज ने आल बैत अतहार को शहीद कर दिया इमाम मैदान करबला के बाद, फिर इन्होंने चढ़ाई की बैतुल्ला शरीफ पर हुज्जाज बिन यूसुफ की क़ियादत में। ये यजीदी लश्कर का सिपा सालार बना बाद में। जब इन्होंने हरम मक्का पर चढ़ाई की, मंजनीकों के जरिए बैतुल्ला शरीफ की इमारत को माज़अल्लाह बड़ा नुकसान पहुंचाया, इमारत बैतुल्ला शरीफ को शहीद किया। उस वक्त जो मुकाबले में खड़े हुए थे यजीद के मुकाबले में, वो सैयदना सिद्दीक अकबर के नवासे थे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और मैं ये बात भी आपको बता दूं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो अजीम शख्सियत थे जिनकी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बड़ी पक्की दोस्ती थी। ये बचपन के दोस्त थे। हजरत इमाम अली मकाम मैदान करबला में शहीद हुए और जाते हुए मक्के का गवर्नर हजरत अब्दुल्ला को बना के गए थे। जब हजरत इमाम पाक शहीद कर दिए गए, हजरत अब्दुल्ला ने उन यजीदी फौजों का मुकाबला किया, आपके साथियों को शहीद कर दिया गया। मैं जो बात बताने लगा हूं वो अगली है, वो ये है कि हजरत अब्दुल्ला आए अपनी माँ के पास, हजरत अस्मा बिनत अबू बकर, वो नाबीना हो गई थी, 90 साल उनकी उम्र हो गई थी, बिल्कुल नाबीना थी। हजरत अब्दुल्ला आकर बैठे, कहने लगे कि अम्मा जी दुश्मन का जुल्म जो है वो सारी हदें क्रॉस कर गया, मेरे हजारों साथी शहीद हो गए, चंद लोग मेरे सामने रह गए। अभी ये बात कर रहे थे, हजरत अस्मा फरमाने लगी तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप हक पर नहीं है? उन्होंने कहा नहीं मैं हक पर तो हूँ। फरमाया फिर मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो? फरमाया उठ जाओ यहाँ से, जाके दुश्मन के सामने डट के खड़े हो जाओ, जिस्म पर तीर भी खाओ, तलवारें भी खाओ, जिस्म के टुकड़े करा दो, महबूब अलैहिस्सलाम के दीन का झंडा बुलंद करो। क़यामत तक आने वाले इस बात पर फख्र करें कि जिस बेटे ने अस्मा बिनत अबू बकर का दूध पिया, जिस्म के टुकड़े करा दिए, हुजूर का दीन झुकने नहीं दिया। माँ तो माँ होती है ना, माँ खुद जब ये पैगाम दे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मेयार बना दिया। फरमाया ईमान ऐसे लाओ जैसे महबूब के सहाबा ईमान लेकर आए। और हजरत हबीब बिन ज़ैद, हजरत उम्मे उमारा के बेटे, जंग यमामा के अंदर गिरफ्तार हो गए, जो मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग लड़ी गई, वहां पर गिरफ्तार हो गए। मुसलमा कज़्ज़ाब के सामने जब आपको लाया गया, उसने कहा जी सिर्फ एक मर्तबा ये कह दो मैं रसूल हूँ। माज़अल्लाह, उसने झूठा दावा किया हुआ था नबूवत का। 80,000 लोग उसके साथ खड़े हो गए थे। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी कह दूं, दीन के दुश्मनों के साथ बड़ी तादाद खड़ी हो जाए ना, इसमें परेशानी नहीं होती, इसलिए कि लोगों ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत उस दौर से लेकर क़यामत तक आप जैसी शख्सियत नहीं आनी, ना आप जैसा कोई पीर आना है, ना आप जैसा कोई सरदार आना है। लोगों ने पैसे की खातिर यजीद के पीछे खड़े हो गए, इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हजरत सैयदना मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मद्दे मुकाबिल लोग एक कुबड़े के पीछे खड़े हो गए थे। 5000 का लश्कर एक कुबड़े कबूस के पीछे खड़ा हो गया, लेकिन मौला अली ने सबके सर काट कर दुनिया को बता दिया, फरमाया जो भी हक के मुकाबले में आएगा काट दिया जाएगा। तो मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ 80,000 बंदा खड़ा हो गया। हजरत हबीब बिन ज़ैद गिरफ्तार हुए, उसने कहा सिर्फ एक मर्तबा मुझे रसूल कह दो फिर जा सकते हो, सिर्फ एक मर्तबा मुझे रसूल कह दो। हजरत
حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہو ہم کسی بدبخت کو رسول نہیں کہہ سکتے. اچھا دیکھیں اس نے کہا جی ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو. تلوار سے فوراً آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, خون بہ رہا تھا. اس نے کہا صرف ایک بار کہہ دو مجھے رسول کو اور جا سکتے ہو. آپ نے پھر وہی جواب دیا. پھر اس نے کہا ان کا دوسرا ہاتھ کاٹ دو. آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. اس نے کہا صرف ایک بار کہہ دو, ابھی بھی موقع ہے, جان بچاؤ. آپ بڑے جلال میں آئے, فرمایا بدبخت انسان کو سمجھتا نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اور مومن کی ایک زبان ہوا کرتی ہے. ایک مرتبہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھ لیا اب کسی بدبخت کو رسول نہیں کہہ سکتے. اس نے کہا جی پاؤں کاٹ دو. آپ کا پاؤں کاٹ دیا گیا. پھر دوسرا بھی کاٹ دیا گیا. پھر اس نے کہا کان کاٹو. پھر کہا ناک کاٹو. پھر کہا ایسے کھال اتارو جیسے بکری کی کھال اتاری جاتی ہے. یوں تڑپ تڑپ کر آپ شہید ہو گئے. یہ بڑی دردناک داستان تھی. مدینہ شریف میں پہنچی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو یہ بات پہنچائی گئی کہ آپ کے بیٹے پر اتنا ظلم ہوا, ایسے ایسے شہید کیا گیا. ایک ہاتھ کاٹا گیا, پھر دوسرا کاٹا گیا, ایک پاؤں کاٹا گیا, پھر دوسرا, پھر کان کاٹے گئے, پھر ناک کاٹی گئی, پھر جسم سے ایسے کھال اتاری جیسے بکری کی کھال اتاری جاتی ہے. ایسے تڑپ تڑپ کی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. سونے مسلمان, ان کے کیا جذبے تھے, کیا دین اسلام سے وفاداری تھی. اس خاتون نے نہ سر سے دوپٹہ اتارا, نہ بال نوچے, نہ واویلا کیا, دعا کے ہاتھ اٹھائے, کہا میرے مالک تیرا کروڑوں بار شکر ہے, تو نے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر ہم پر اتنا احسان فرمایا کہ حضور کی تربیت سے تو نے میرے دودھ میں وہ اثر رکھا. جس بیٹے نے میرا دودھ پیا جسم کے ٹکڑے کرا دیے, حضور کا در نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے. آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ باتیں سن کے مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں. ایک بات میں بالکل واضح کر دوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے نا ہماری طرف, اس دین کا معیار صرف ایک ہے, وہ ہے محبوب علیہ السلام کی پاک ذات. میری گال سمجھ آنی پہ ہے نا, صرف حضور کی ذات ہی دین کا معیار ہے. جائے جائے حضرت ابوبکر صدیق سیدنا مولا کائنات تو گھن دے قیامت تک, جائے جائے محبوب علیہ السلام دے نال وفا کی تھی رب ہو کو شان عطا فرما رہی. جیڑا جیڑا بندہ حضور دے صحابہ وفا کی تھی اللہ نے مقام بلند کر دیتا. حضور دی آل وفا کی تھی اللہ نے مقام بلند کر دیتا. صدیق اکبر کو بھی مقام حضور دی وجہ کو ملے, حضرت مولا کائنات کو بھی مقام حضور دی وجہ کو ملے, حضرت عمر کو بھی مقام حضور دی وجہ کو ملے, حضرت امام حسن کو بھی مقام حضور دی وجہ کو ملے, حضرت امام حسین کو بھی مقام حضور دی وجہ کو ملے, حضرت داتا علی اجویری کو بھی مقام حضور دی وجہ کو ملے. قیامت تک جیڑا جیڑا بندہ وفا کرے گا ویسی رب ہو کو عظمت و شان عطا فرمانے سے. معیار صرف ہی کوئی ہے, محبوب علیہ السلام دی عظمت و شان, حضور دے دین دے نال وفاداری, محبوب علیہ السلام دے نال محبت دے وفاداری. اتنا دیکھو نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جائے کیتی ہے بے وفائی, او سگا کچا بھی آنا ابو لہب قرآن اعلان فرمائے کہ وہ جانوی ہے. گال سمجھ آنی پہ کہ کہنا, جائے کیتی ہے بے وفائی سکا چاچا ابو لہب, قرآن دی پوری سورت نازل تھی, یہ فرمایا جانوی ہے. لیکن جائے وفاداری کی دیئے اللہ تبارک و تعالی نے ہاروں بندے دا مقام بلند فرما رہی. اور ایک قیامت تک یہ اعلان ہے, یہ جڑا قرآن فرمایا نا ای میں ایمان گھننا ہو جی میں محبوب دے صحابہ ایمان گھنتے ہیں, جی میں حضور دی آل دا ایمان ہے. جیڑا جیڑا قیامت تک ہی نقش قدم تے چل سی اللہ تبارک و تعالی حکم مقام عطا فرما رہے سی. جیڑا جیڑا بندہ ای رستے تو ہٹ دا ویسی ذلت و رسوائیوں دا مقدر بڑھ دی ویسی. جناب بیت المقدس فتح تھیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دورے بیت المقدس یہودی شرط رکھی
کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود چل کے آویں دستاویزات دے اتے سائن کرن معاہدہ آپ خود کرن اسا بغیر لڑائی دے بیت المقدس تمہارے حوالے کرنے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ خط لکھا آپ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اس دور دے چیف جسٹس انہیں دے نال مشاورت فرمائی انہیں دے مشورے دے نال آپ بیت المقدس تشریف گن گئے بڑی قابل توجہ گال ہے توجہ ذرا آپ جر ویلے گئے نا حضرت عمر آپ دا ایک غلام صرف آپ دے نال صرف ایک غلام آپ دے نال 56 لاکھ مربع میل دا حکمران دشمن دے علاقے چویدہ پہ ایک غلام نالے اور ایک سواری ہے باری باری سوار تھیندے تھیندے آپ جنوبے یروشلم دے علاقے پہنچے واری تاہی غلام دی سوار تھی ور دی وہ عرض کی تھی حضور تسا سوار تھی وہ یہ واسطے کہ دشمن دے علاقہ ہے آپ فرمایا نہ تے تو میرے تو زیادہ طاقت بارے نہ ہی تو رب دی بارگاہ وچ میرے تو زیادہ جواب دائے فرمایا سب برابر ہی ہے لہذا غلام سوار دیا آپ اگو گئے بڑی مشہور گال ہے مختصر میں ایک رہنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح 8000 دا لشکر گھن کے استقبال واسطے آئے ہزارہ دی تعداد یہود و نصارہ بھی جمع ہے بے مسلمانہ دا امیر آدھا پہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم جنہیں دا نا سن کے ونے ونے کافر تھر تھر کم وے دے آنے لوگ منتظر ہیں دیکھو تا صحیح وہ بندے دی جلالت کیڑی ہے وہ بندے دی صورت کی ہو جائیے حضرت ابو عبیدہ کو حضرت فاروق اعظم سجا آپ فرمائے 8000 دا لشکر ہی واسطے اتنا کیا کرن واسطے آئے انہیں عرض کی تو حضور تمہارے استقبال واسطے فرمائی نے کو واپس بھیجو آپ انہیں کو واپس بھیجوایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام دے ہوتے جتھا کفر بھی جمع ہے مسلمان بھی جمع ہے آپ نے حضرت ابو عبیدہ دا ہاتھ پکڑیا آپ جڑے پاسے ٹردیاں لوگے جا نگاہ آپ دی طرف میں بالخصوص نوجوانے کو متوجہ کرنا چاہنا ہی جملے دوتے آپ گھنتے گئے ایک درخت کی اوڑج کھڑے ہوئے حضرت ابو عبیدہ کو سامنے کھڑا کے حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ دے کندھے دوتے ہوئے ہاتھ رکھے انہیں دے مونڈے دوتے ہاتھ رکھ کے آپ فرمایا ابو عبیدہ ایک گال یاد رکھنا اسا ذلیل لوگ ہاسے ساری کوئی عزت نہیں سادہ کوئی مقام نہیں سادہ او علاقہ ہاں جتا کوئی بندہ رات نیدہ بھی صحیح سلامت نہ گزر سکتا ہاں ڈاکویں دا گاڑھا ظلم و ستم جبر دا ظلم دا بازار گرم ہاں اللہ دے محبوب علیہ السلام دی تربیت دنال آج رب ساکوے مقام عطا فرمائے آج اگر بیت المقدس دشمن بغیر لڑائی دے سارے حوالے کریں دا پہ اے حضور دی غلامی دا صدقہ ہے فرمایا ابو عبیدہ یاد رکھنا قیامت تک اگر مسلمان عزت چاسی تو حضور دی غلامی چاوڑا پوسی اگر قیامت تک مسلمان محبوب علیہ السلام کی غلامی چھوڑ کے کوئی بیا رستہ گھرنا چاہسی حضرت عمر دا تاریخ ساز جملہ ہے آپ فرمائے میرا رب ذلت کی طرف دھکیل دیسی عزت کہنا دیسی اس واسطے معیار ہی کوئی ہے آج ایسا کھچا تانیت پہ ہے مسلمان آپس ایک دست و گربان ہے پوری دنیا دا کفر تو آنا مخالف ہے جنہیں میرے کافر فلسطین جو ایک بمباری کریں دے دست مسلمان وہ پوچھ دے اتنا کیڑے مسلک دے لوگ راندے پہ جنہیں میرے کافر کشمیر کے وچ ظلم کرے دے او نہیں پوچھدا ایتا کیڑا مسئلہ کے جنہیں میرے کافر برما دے وچ مسلمانے دے بچے کو ذبح کرے دے کباب بنا کے کھا دے وہ والے نہیں پوچھدا ایتا کیڑا مسئلہ کے کیڑا گروہ ہے کیڑا فرقہ ہے صرف اساں تے تساں جڑے دست و گربان ہے اٹھو محبوب علیہ السلام دے دین دے نال محبت کرو آپس وچ اتفاق قائم کر کے حضور دے دین دا جھنڈا چاہو کہ ملک پاکستان ہے دین اسلام کو نافذ کرنے
जे तक मुसलमान प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी दे विच इकट्ठे रहे, हुजूर दे सहाबा, हुजूर दी आल आपस विच इत्तेफाक दे नाल टुरन, पिछो नक्शे कदम ते चलते आमद वाली सारी उम्मत जिस अंदाज नाल लगो वधिए। अल्लामा इकबाल फरमाया, एक हामी थे तेरे मार्का राव में, खुशकियों में लड़ते थे कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलिसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाद आंखों में न जगती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने, कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए ज़ामत कशे पैकार हुई, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाहु अहद कहते थे। हो गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और आज इसाले सवाब दी बज़म दे विच मिस्त्री साहब दी वालदा मोहतरमा मरहूमा दे इसाले सवाब वास्ते असा इकट्ठे थे। मैं अल्लाह दी बारगाह विच उम्मीद करे ना जे मुसलमान एक दफा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मोहब्बत करेंगे होए, हुजूर दी आल ते हुजूर दे सहाबा दे नक्शे कदम ते चलदे होए, इवें इत्तेफाक दे नाल खड़े थी गए ना, वल ओडी दूर कहनी। अल्लामा इकबाल फरमाया कि आसमां होगा सहर के नूर से आई ना पोश, फिर जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी, शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मा तौहीद से। अल्लाह ताला सारे को अमल दी तौफीक अता फरमावे। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।